کہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا کہنے بات اگر کڑوی لگے تو یہ سوچ کے بھی برداشت کر لیں کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا۔ حق ہے۔ یہ جو آگے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، تھوڑا سا یہ بیدار رہے، اس لیے کہ ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا، وہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ اگر ڈسپلے خراب ہو تو پھر کمپنی کا مال بھی پڑا رہے گا، سمجھ گئے نا۔ اور آپ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں نا، آپ کی تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ جنت میں اسے حضور کے قریب بیٹھائے گا۔ آپ آگے ہیں کہ ان علماء کے قریب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جنت میں حضور کی قربت ملنی ہے۔ اللہ نے یہاں آگے بٹھایا، قیامت میں بھی حضور کے قریب بیٹھا دیا۔ جو پیچھے رہ گئے کہ وہ دل تھوڑا نہ کرے کہ جی اب کیوں بولنا، اب تو نمبر ہی پیچھے آ گیا، تو یہ قطعی نہ سوچیں۔ یہ محفل حضور کی ہے، مولوی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ مولوی پہچانے نہ پہچانے حضور پہچانتے ہیں۔ بے شک ہاں حضور پہچانتے ہیں۔ عجیب دور آ گیا، عجیب رنگ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں بڑا پکا بریلوی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طارق بھائی کئی لوگ نا میری باتوں کو سن کے کہتے ہیں یار بریلوی ہو کیسی بات کرتے ہیں۔ میں بڑا پکا بریلوی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس دو مہرے ہیں۔ میرے مرشد بیعت کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، اور میرے مرشد اجازت کو رئیس الاتقیاء ویس مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان ویسے ملت، خلیفہ ویسے ملت۔ واہ واہ واہ۔ میری سنیت پہ دو مہرے لگی ہیں، نبی کے بیٹے کی بھی مہر ہے، رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے، رضا کے بیٹے کی بھی مہر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ کبھی کبھی دور دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کہاں آگے، وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ حالات ہمارے اتنے ناگفتہ بھی ہیں کہ ہم گناہ گار تو ہیں لیکن احساس گناہ نہیں ہے۔ ہم خطائیں تو کرتے ہیں لیکن خطاؤں کا احساس نہیں۔ ہم اتنے جری ہو گئے کہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن کبھی پلٹنے کا خیال نہیں آتا۔ آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں ایسی شخصیت کو جو نگاہ ڈال کے دل صاف کرتے۔ میں علامہ خادم صاحب دعائیں کرتا ہوں ان جلسہ کرانے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہ مجھے بلایا، میں رہوں نہ رہوں لیکن یہ جلسے قیامت تک ہوتے رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے، آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن حضور کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا، یہ کسی کے جانے پہ ختم نہیں ہونا ہے، یہ کسی کے مٹ جانے سے نہیں مٹنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے جب تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوتا رہے گا تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا۔ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں۔ لیکن آج برا نہ مانیے گا، ہماری قوم جو بے روزگار لوگ ہیں اللہ اللہ، عقید کے سوا کچھ نہیں آتا، بے روزگار، تھلوے، نکمے، جنہیں کوئی کام نہیں ہے، وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے پہ لگے۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ جو جس طرح دین کا کام کرنا ہے اسے کرنے دیا جائے۔ حق ہے۔ مصنف مبلغ کو بخشنے تیار نہیں، مبلغ مدرس کو بخشنے تیار نہیں، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں صاحب جلسوں کا کیا نتیجہ ہے۔ ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، اصلاح عمل بڑا ضروری ہے۔
آپ کے علاقے میں بھی مدرسہ ہوگا جی ہیں مدرسے آپ کے جی علاقے جی میں؟ بولے ہیں نہیں مدرسے؟ میں سمجھتا ہوں پورے ضلع لکھیم پور کے اندر بہت زیادہ بچے اگر مدرسوں میں ہوں گے تو 5000 سارے مدرسوں کی بات کرتا ہوں 5000 تک طلبہ مدرسے میں ہوں گے. وہ بھی کس ایج کے؟ 8 سال سے لے کر کے 22 سال تک. بس اس سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کوئی عمر کا ہوگا. اور اتنے بھی کتنے بچے؟ 5000. کیا ہماری قوم کے پاس پورے ضلع کے اندر صرف 5000 بچے؟ اللہ 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 نہیں، بچے 50,000 ہوں گے. لیکن مدرسوں کو جتنوں نے تھاما تقریباً 90% بچے وہ کدھر جائیں؟ تو ایسے 90% لوگ جو مدرسے نہیں جا پاتے، یا تو وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کو حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اللہ 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 یا اس لیے مدرسے نہیں گئے کہ انہیں شوق نہیں. دو ہی بات. جب خیال آیا تو عمر گزر چکی تھی، پھر کدھر جانا تھا؟ پھر ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا. جب دل سیاہ ہو جاتے تھے لوگ مرشد کی چوکھٹ پہ جایا جاتے تھے. جب بندہ گناہ زیادہ کر لیتا تھا تو پھر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکلتا تھا جو دلوں کا زنگ دور کرے. تو پھر خانقاہیں تلاش کی جاتی تھی. کوئی اجمیر شریف جا کر کے ولی بنتا تھا، کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پہ جا کے گناہ ہوتا تھا، کوئی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا تھا، کوئی بابا فرید کے قدموں کو پکڑتا تھا. لیکن آج المیہ یہ ہے، یہ قوم گناہوں میں ڈوبی تو ہوئی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے شاید کوئی مل جائے کہ جو ہمارے گناہوں کو صاف کرے. کوئی تو ایسا مسیحا ہو جو دلوں کے زنگ کو دور کرے. یہ قوم پہنچی گرتے پڑتے خانقاہوں میں، لیکن اللہ ماشاءاللہ چند خانقاہوں کو چھوڑ کر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہیں کسی کے دل کا علاج نہیں ہو رہا ہے. جا کر کے دیکھو، ایک ہی بازار لگا ہے، یا تو تعویذ بانٹے جا رہے ہیں یا ڈوریاں بیچی جا رہی ہیں. اور یار کوئی تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو درد دل کو سمجھنے والا ہوتا، جو حال دل کو سمجھتا. اور تمہیں خدا کا واسطہ خانقاہیں اگر خدا نے دی ہیں تو یہاں بیٹھ کر تجارت نہ کرو، مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت کا سودا کرو. جو کالے دل لے کے آئے ان کے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور کر کے دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. کیا کہنے، بابا زندہ باد زندہ باد. ایسے لوگوں کو جو ہمارے گناہوں کی سواہی کا سبب بنے. اللہ اللہ. ہاں اور یاد رکھیے یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. بے شک بے شک. آج نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آج پریشانی ہے. او بھائی میں تو آپ سے کہوں گا، ہر شخص کو ایسے قبلے کی تلاش ہے جو ہاتھ پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے کے جائے. سبحان اللہ. ہر شخص کو ایسے شخص کی تلاش ہے، لیکن نظریں تھک گئی ہیں. بہت کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں. میری قوم نعرہ لگاتی ہے، نعرہ لگاؤ ہماری پہچان ہے نعرہ، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن نعرے سے پہلے اپنا وجود سجاؤ. اللہ اللہ اللہ. وجود سجاؤ اپنا. کسی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں صاف کر لینا، دعائیں خود بخود قبول ہونے لگ جائیں. سبحان اللہ. پوچھا گیا حضور کون سی چیز ہے؟ فرمایا پہلے زبان پاک کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. دوسرا رزق حلال کھانا، کبھی حرام کا لقمہ نہ کھانا. اگر 2 کام تم نے کر لیے، ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت پہلے عطا کر دی جائے گی. برا نہ مانیے گا، میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤں مسلک کے اعلیٰ حضرت، لیکن اسی دل میں بغض ہے اپنے بھائی کا، حسد ہے اپنے سگے کا. ہاں کیا وجہ ہے؟ ہم نے سجدے تو کیے، ماتھے پہ کالے نشان بھی آ گئے. لوگوں نے کہا بڑا پکا نمازی ہے، جب دیکھو مسجد میں ملتا ہے، لیکن چہروں پہ نور کیوں نہیں آیا؟ نور سفیدی کو نہیں کہا جاتا ہے، نور روشنی کو نہیں کہا جاتا ہے. اور بھائی نور کا مطلب نمازی کے یہ ہے اس کے چہرے پہ کشش دکھائی دے، بھلے کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر بلال ہے
عشق ہے حضور کا تو کائنات کے سینے میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے کس رنگ کا عشق کیا ہے, کون سی عبادت کر کے لوٹے ہو, لیکن ہم جانتے ہیں شاہد ہم نے بدن تو پاک کیا, کپڑے بھی پاک کیے, سجدے بھی رات کے 3 بجے کیے, لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا تو نے پانی ڈال کے کپڑے پاک کیے, کپڑا مار کے سب پاک کر لیے, لیکن دل کے اندر جو میل لے کے آیا ہے اسے کب پاک کرے گا؟ اور تو نے اس کپڑے کو ایک بالٹی پانی سے صاف کر لیا, لیکن جو دل کے اندر حسد کا میل ہے یہ سمندر سے بھی پاک نہیں ہوگا. مالک یہ کب پاک ہوگا؟ فرمایا سن, پہلے اپنے جگہ کو معاف کر دے, خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت خلیفہ اویس ملت وحدت اسلامی کانفرنس. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ. میرے شیخ سرکار رئیس الاتقیاء فرمایا کرتے, ایک دن میں نے خود کہا دیکھو ان کی بارگاہ میں جایا کرو, کبھی پوچھا کرو, بزرگوں کے 2 جملوں میں پوری زندگی ہوتی ہے. 2 جملوں میں بات چل رہی تھی, حضرت فرما رہے تھے, مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب کبھی کبھی بیٹھنے کا وقت ملتا ہے یا جانا ہوتا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضور نصیحت فرمائیں. فرمانے لگے بندہ گناہگار اگر ہونا تو بچنے کے راستے ہوتے ہیں, لیکن بندہ اگر گستاخ ہو جائے تو پھر بچنے کے راستے نہیں رہا. ارے کیا کہنے, کیا کہنے, 2 باتوں میں بات ختم کر دی. کہنے لگے کبھی گستاخ نہ ہونا, گناہگار کے نکلنے کے راستے ہیں, گستاخ کے نکلنے کے راستے نہیں ہوتے. پھر فرمانے لگے مولانا کوشش کرنا کبھی کسی کی بد دعا نہ لگے. کون کہتا ہے یہ بات؟ کہنے مولانا کوشش کرنا کسی کی بد دعا نہ ہو جائے تمہارے لیے. میں نے کہا حضور بد دعا بتائیں نا, دعا اور بد دعا کیا ہے؟ سنیں بزرگوں کے جملے. سرکار اویس میاں فرماتے ہیں بیٹے یاد رکھنا کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتی ہے, کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوا. لوگ کہتے ہیں میں نے ایسا ڈاٹا میرے سامنے ہوٹ تک نہیں ہلے, اس کے کانپ رہا تھا, ہمت نہیں تھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی. لیکن جس دن میرے شیخ نے کہا تھا کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے, دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے, میں سمجھ گیا تھا اب بد دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا ضروری نہیں ہے, اب بد دعا کے لیے ہونٹوں کا ہلنا ضروری نہیں ہے. اگر دل کو ٹھیس پہنچ گئی تو سمجھ لینا بد دعا ہو چکی ہے, اب خیریت نہیں ہے. اور میرے بھائی ذرا غور تو کیا کرو, عید گزری دنیا نے کہا تھا, بڑے بڑے اسٹیٹس لگائے گئے, کوئی کہہ رہا تھا اب کوئی دعائیں دینے والا نہیں ملتا ہے, کوئی کہتا جو پیار کرتے تھے قبرستان چلے گئے ہیں. کسی نے یہ لکھا آ جائیں کبھی پلٹ کے قبرستان والے, ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اور شرم آنی چاہیے جو قبرستان چلے گئے ان کے دعانے کی دعائیں کر رہے ہو. جو بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس جا کے دعائیں لینے کا موقع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں نے میرے باپ کو کچھ نہیں کہا ہے, آج تک انہوں نے بد دعا نہیں دی. میں نے کہا تھا کبھی تو شرم سے چہرہ جھکا ہوگا, کبھی تو آنکھ بھیگی ہوگی تیرے نتیجے سے. اگر جس دن اس کی آنکھ بھیگ گئی یہ مت سوچنا وہ مصلی بچھائے گا, ہاتھ اٹھائے گا تبھی بد دعا ہوگی. وہ ٹوٹ گیا, بد دعا ہو گئی. اب نہ تجھے پیر بچا سکتا ہے نہ تجھے ولی بچا سکتا ہے. اگر بچنا ہے ماں باپ کو راضی کر, خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حق خطابت. واہ واہ واہ, بہت پہلے انہیں راضی کرو نا. باپ کو کوئی عید مبارک کہنے تیار نہیں, اور چوراہے پہ کھڑا ہے کپڑے پہن کے کہہ رہا تیری راہ تک رہا تھا. اور ظالم تجھے کیا پتا, عید کا مزہ ہی تب آتا ہے جب باپ سینے سے سینہ لگا کے عید مبارک کہتا ہے. تو کیا جانے عید ہوتی کیا, تو نے تو یہ سوچا یاروں کو سوئیاں کھلا دو خود جا کے کھا لو, عید ہو گئی. بیٹھا کرو اپنوں کے پاس, بیٹھا کرو بڑوں کے پاس, بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کو وقت دیا کرو. ہم غلطی کر رہے ہیں, میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, معاف کیجئے گا. آج سب سے بڑا ستم اولاد کا یہ ہو رہا ہے کہ ماں کی گود اولاد کا حق ہوتی ہے. میں فقہی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں اس مسئلے کو ڈیپلی بتانا بھی نہیں چاہتا, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا حق ہے گود ماں کی. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں
جو روئے ہیں تو ماؤں نے گود میں اٹھایا تھا، لیکن آج وہ دور بھی ختم ہو گیا. آج بچہ روتا ہے تو ماں گود میں نہیں اٹھاتی ہے، ماں موبائل کا گھنگنا بجا کے بیٹی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اس وقت اتنے موبائل نہیں تھے. ہم روئے تو ماں نے گود میں اٹھایا، ہم روئے تو باپ نے گود میں لے کے لوڑیاں دی. آج بچے روتے مائیں موبائل بجا کے دے دیتی ہیں. اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اور جب اگر سمجھدار بچہ ہے تو وہ یہ سوچ کے چھپ جاتا ہے یہ آواز کیسے آ رہی ہے. دونوں بچے حیرت میں ہو جاتے ہیں اور اسی کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. دھیرے دھیرے بچوں نے ہوش سنبھالا، بچے عادی ہو جایا کرتے ہیں. اے میری بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ تمہارے بچے رویا کریں نا، انہیں موبائل نہ دیا کرو، انہیں گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرو. یاد رکھیے گا اگر تم انہیں آج موبائل دو گی، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے تو یہ تم انہیں موبائل سے بہلا رہے ہو. کل جب تم پہ بڑھاپا آئے گا اور تم رو گے تو یہ تمہیں گود میں لینے کے لیے نہیں آئیں گے، تم سینے سے لگانے نہیں آئیں گے. جیسے آج تم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، کل یہ چینل لگا کے باہر نکل جایا کریں گے. یاد رکھنا کوئی میوزک، کوئی تصویر، کوئی ٹی وی، کوئی ویڈیو تمہارے درد کا علاج نہیں ہوتی ہے. آج تم انہیں سینے سے لگا لو، بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہیں سینے سے لگاتی ہے. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا بچے روئے نا، انہیں سینے سے لگاؤ، انہیں سینے سے لگاؤ. ایک کہاوت ہوتی ہے نا، اکثر گالی دیتے تو لوگ کہتے ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ. کیسے کریں؟ یہ مائک تھوڑا میری آواز کی طرح، جو اصلی آواز ہے وہی نہیں نکال رہا ہے، بڑی تو کیا نکالے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک چیلنج کیا جاتا ہے، ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ. کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقت بچے کے لیے رب نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے نا، وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں رکھی گئی ہے. وہ ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے. سارے بولے ڈبے کے دودھ میں. کبھی یہ بات کہی جاتی ہے ماں کا دودھ پیا ہے تو آ، ماں کا دودھ پیا ہے تو آ. یاد رکھیے گا دوسرا نقصان بتا رہا ہوں ماں بہنوں اور بیٹوں بھائیوں سب کو. یہ پہلا نقصان ہے کہ بڑھاپے میں اولاد چھوڑے گی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی ہے نا، وہ جوانی میں بھی کمزور رہتے ہیں. وہ جوانی میں بھی کمزور رہتے. اگر یقین نہ ہو، نہ لگ رہا ہو نا یہ مولوی پگڑی والا بول رہا ہے، تو خدا کی قسم مولویوں کو خالی ضرب یضرب والا نہ سمجھنا. ہم بریلی والے لوگ ہیں، جہاں جاتے سائنس دم توڑتی ہے وہاں سے حضور کے غلاموں کی فہم و فراست کی پرواز پر آغاز ہوتا ہے. سیدھی سی بات، کیا کہنے ہیں؟ ہم نہ بولیں الگ بات ہے، لیکن ہم بہت آگے تک جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سکھانے والا امینا کا لال ہے. ہمیں سکھانے والا امینا کا لال ہے. میں نے کیا بات کہی کہ جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی وہ کمزور رہتے. جاؤ میڈیکل میں جاؤ، کسی ماں کے ڈاکٹر سے ملو اور جا کر کے تجربہ کار ڈاکٹر سے پوچھو کہ میرا مولوی کہہ کے گیا ہے کہ جب بچے کمزور ہوتے ہیں اس میں ماں کی گود کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جن بچوں کو ماں کی گود نہیں ملتی ہے وہ بچے کمزور رہ جایا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کا نتیجہ بھی آج سمجھیے گا. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ہوش تو نہیں ہوتا ہے، نہ اسے پیشاب کا ہوش ہے، نہ اسے کھانے پینے کا ہوش ہے. بس اتنا جانتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو رو دیتا ہے. جب روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے میرا بیٹا بھوکا ہو گیا ہے، بس رونے پہ ماں دودھ پلا دیتی ہے. لیکن خدا کی قسم کھا کے بتانا، میں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے، تم نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے، وہ بچہ جس کی عمر 3 ماہ ہوتی ہے، 4 ماہ بچے کی عمر ہوتی ہے، جب بچہ رونا شروع کرتا ہے بستر پہ لیٹا ہوا، پھوپھی آئی گود میں اٹھایا، کہنے لگی میرا بھتیجا رو رہا ہے، لیکن بچہ نہیں چھپا. پھر خالہ نے توڑ کے لیا، لائیے میں لیتی ہوں. بچہ پھر بھی نہیں چھپا. دادی توڑ کے آئی، کہا مجھے تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے،
ہے بچہ پھر بھی نہیں چھپتا ہے، پھر دادی آ جاتی ہے، نانی آ جاتی ہے، ہر رشتے دار کے پاس بچہ جا رہا ہے لیکن چپ نہیں رہا ہے۔ آخر میں ماں نے ہاتھ دھوئے، جس کے ہاتھ مٹی میں سنے تھے یا آٹے میں سنے تھے، توڑتی ہوئی دوپٹے سے صاف کرتی آئی، کہا لاؤ جلدی کرو مجھے دے دو۔ جیسے ہی دادی نانی خالہ کی گود سے بچہ ماں کی گود میں گیا ہے، اچانک بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جسے اپنا نہیں پتا ہے، جسے رشتوں کا نہیں پتا ہے، جسے بھوک اور گندگی کا نہیں پتا ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ یہ خالہ کی گود تھی، یہ نانی کی گود تھی، یہ خالہ کی گود تھی۔ اب جس گود میں آیا ہو یہ میری ماں کی گود آ گئی ہے۔ ارے جسے خالہ پھوپھی کی پہچان نہیں اسے ماں کی کیا پہچان ہوگی؟ لیکن جیسی ماں کی گود میں آیا بچہ چپ کیوں ہو گیا؟ تو سنو، اس وجہ سے چپ ہوا کہ بچے کے دل کی دھڑکنوں کا کنیکشن ماں کے دل سے ہوا کرتا ہے۔ جیسی بچہ سینے کے قریب آیا دھڑکنوں نے دھڑکنوں کو پہچانا، کہنے لگ گئی چپ ہو جا، جس کے شکم میں نو مار رہا ہے اسی کے سینے سے لگنے کا موقع مل گیا۔ نعرے